ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپنے عوام کے جانب، نہ ان کو روزگار دینا ہے، نہ تعلیم دینی ہے، نہ صحت دینی ہے. وہ سارا نجی شعبہ کرے گا. جس کے پاس قوت خرید ہے وہ یہ حاصل کر لے، جس کے پاس قوت خرید نہیں ہے وہ دعا کرے اللہ سے. جو پیسے ہوتے ہیں وہ ان جو ادارہ بنتا ہے ان چیزوں کے لیے اسی پہ خرچ ہو جاتے ہیں. امپیکٹ کوئی نہیں ہے. کہ جو رخ اختیار کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے اور یہ بہت ہمیں نقصان دے گا ان ٹرمز آف انفلیشن، ان ٹرمز آف بیلنس آف پیمنٹس کرائسس. اور بدقسمتی سے یہ ساری باتیں جو ہم 2001 سے کہتے آ رہے تھے وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے. اور یہی چاہ رہی تھی فوج کہ یہ نالیاں اور 1 کلومیٹر کی سڑکیں اور اپنے محلے کے بس سٹاپ بنانے میں مشغول ہو جائے، اور جو بڑے مسائل ہیں وہ اس پہ توجہ نہ دے. وہ پھر جو فوجی قیادت ہے وہ اس کو چلاتے رہے. یہ جو بینک سے لون لے کے ڈیفالٹ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ 1980 سے پہلے تھا نہیں. کسی کو خیال میں نہیں تھا کہ ہم لون لے کے واپس نہ کریں. چھوٹے موٹے ہو سکتے تھے لیکن بڑے پیمانے پہ یہ نہیں تھا. لیکن 80 کے بعد یہ ایک نارم بن گیا. Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today we have with us Dr. Kaisar Bengali, who is an economist and he has experience for 40 years. He is the founder of Benazir Income Support Program and he has been in various ministries, Ministry of Planning and Development, and he has worked with in Sindh for the Finance Ministry. Kaise hain sir? Thank you so much for your time. جی بالکل شکریہ بہت بہت. سر ٹو اسٹارٹ آف آور کنورسیشن میں تو سب سے پہلے آپ کے جو آپ نے بے نظیر آپ یو آر دا فاؤنڈرز ون آف دا فاؤنڈرز آف دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. تو یہ کرٹیک آتی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں کہ انسٹیڈ آف گیونگ دا کیش ہینڈ آؤٹس ٹو دا پیپل وائی دس منی واز ناٹ is not or was not being spent on the human capital development. Education پہ لگ سکتی تھی یا یہ چیزیں کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنا کے اور ان چیزوں پہ why just handing cash to the people. بہت شکریہ. پہلی بات یہ کہ میں فاؤنڈر نہیں ہوں بی آئی ایس پی کے. یہ آئیڈیا اوریجنیٹ کیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو نے اگست 2007 میں، جب میں نے ایک بریفنگ دی تھی ان کو وہاں دبئی میں، اور یہ بتایا تھا کہ مشرف کے 7 سال میں جو فوڈ انفلیشن کو ٹوٹل کریں 7 سال کا تو 90% بنتا ہے. تو لوگوں کی فکسڈ انکم والوں کی قوت خرید آدھی ہو گئی ہے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا پروگرام ڈیزائن کرے جو یہ لوگوں کو جو لاس ہوا ہے پرچیزنگ پاور کا وہ تھوڑا ریکور ہو اور کچھ ان کے انکم کو سپلیمنٹ کیا جا سکے. ڈیزائن میں نے کیا، یہ ذمہ داری مجھے دی گئی اور میں نے ڈیزائن کیا. اور آپ کا جو سوال ہے کہ یہ اس کا کوئی متبادل ہو سکتا تھا، اس پہ ڈسکشن ضرور ہوئی ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ لاسٹ 50-60 سال میں کئی پروگرامز بنے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے اور انکم جنریشن کے. ڈونرز نے بھی فنڈ کیے یہ پروگرام، بہت سارے این جی اوز نے بھی کیے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے. جو پیسے ہوتے ہیں وہ جو ادارہ بنتا ہے ان چیزوں کے لیے اسی پہ خرچ ہو جاتے ہیں. امپیکٹ کوئی نہیں ہے. اور جو اوریجنل آئیڈیا تھا محترمہ بھٹو کا کہ آپ ڈائریکٹ سبسڈی دے تاکہ ان کو جو ہے ان کی انکم سپلیمنٹ ہو سکے، تو یہ اس لیے اس طرح پروگرام ڈیزائن کیا. اور یہ اس طرح سے پیمنٹ کرنا اور ڈیولپ کنٹریز میں بھی موجود ہے، مختلف حوالے سے سپورٹس دی جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور کہیں نہیں ہوا. اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے لوگوں کو سپورٹ دینے کا. کیونکہ جو سرویز ہوئے ہیں جس وقت میں منسلک تھا بی آئی ایس پی سے، جب پہلا ٹرانچ ہم نے ایشو کیا اس کے بعد میں نے خود کچھ سرویز کیے راولپنڈی شہر میں جا کے،
اور اس کے بعد 2 اور بہت اچھے بڑے سرویز ہوئے ہیں. ان سب نے تصدیق کی ہے کہ اس پیمنٹ سے وہاں لوگوں کی نیوٹریشن بھی بہتر ہوئی ہے اور بچوں کے اسکول بھیجنے کا عمل بھی بہتر ہوا ہے. تو مطلب کہ دس براڈ فروٹ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ پیمنٹ گئی لوگوں کے پاس. اچھا سر، سب سے پہلے اب لیٹس، یہ میں نے آپ کا صرف ویو لینا تھا بیس پہ. اب ہم جنرل جو آپ کی ہماری پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے اس پہ بات کریں گے. جو پاکستان کے حالات ہیں، اکنامک کرائسس ہے، اور بھی بہت سارے ملٹی فیسٹڈ پرابلمز ہیں. اور جو اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے، میں پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ میں عاطف میاں صاحب کو سن رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو نروس سسٹم ہے وہ بروکن ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا، اور وہ انہوں نے پوری کی پوری جو پوڈ کاسٹ تھی تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ کے ٹائم میں یہی بات کرتے رہے کہ ان کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب کوئی سینس نہیں اس میں لگتی کہ یار کہ یہ چیزیں ہیں اور اس چیز کے ریزلٹس یہ نکلیں گے. جیسا کہ آپ اپنے لونز لینے کے لیے یا پیسہ جو ہے وہ لانے کے لیے آپ بہت سارے اپنے ایسٹس حوالے کر دیتے ہو، تو اس میں جو فگرز ہوتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے بڑے فگرز میں آپ کو ریٹرن دینا پڑتا ہے کہ جو کہ مطلب ایک انسین فگرز ہوتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ جی، یہ بات 2001 میں میں نے جوائن کیا سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر ایز مینیجنگ ڈائریکٹر. یہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے کراچی میں، اور 2004 سال میں اس ادارے میں تھا، 2004 دسمبر تک. اور یہ جنرل مشرف کا دور تھا، اور ہم مستقل رپورٹس پبلش کرتے رہے بیسڈ آن نمبرز، امپیریکل انالیسس، کہ جو رخ اختیار کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور یہ بہت ہمیں نقصان دے گا ان ٹرمز آف انفلیشن، ان ٹرمز آف بیلنس آف پیمنٹس کرائسس. اور بدقسمتی سے یہ ساری باتیں جو ہم 2001 سے کہتے آ رہے تھے وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے. اور میں یہ بھی کہوں کہ میں بعد میں ایڈوائزر تھا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سندھ میں، اور بلوچستان کے چیف منسٹر کو بھی ایڈوائزر رہ چکا ہوں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹریٹجی نہیں ہے کسی کے پاس. کوئی چیز اس اینگل سے نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہے اس کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کام کو کیسے کیا جائے، ان سارے کام کو کوآرڈینیٹ کیسے کیا جائے. یہ بالکل نہیں ہوتا، نہ وفاق میں ہوتا ہے نہ صوبوں میں ہوتا ہے. ہر اسکیم جو ہے وہ ایز انڈیویجول اسکیم دیکھی جاتی ہے، اور اس کے لنکیجز دوسرے اسکیم کے ساتھ کیا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. تو ایک کمپلیٹ لیک آف گورننس ہے ان ٹرمز آف اکنامک پلاننگ اور امپلیمنٹیشن. جو پریشر جہاں سے آیا وہ اڈاپٹ کر لی پالیسی، اور ہمارے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم معیشت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، 20 سال کے بعد ہم معیشت کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اور میں بالکل تصدیق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی لیول پہ وفاق میں، صوبوں میں یہ ڈسکشن نہیں ہوتی ہے. سر، یہ کیا اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ یہ جن کی یہ سوچ ہو کہ لانگ ٹرم کیا پلاننگ کی جا سکتی ہے، شارٹ ٹرم کیا کی جا سکتی ہے، یا جو ڈس کوآرڈینیشن کی جو آپ بات کر رہے تھے وہ ہے اس کی، یا ایک مس گورننس یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ ایک پالیسی لاتی ہے، پھر نیکسٹ جو ہے اس کی ڈی کنٹینیویشن ہو جاتی ہے. یا جیسا کہ اگر آپ یو ہیو بین پارٹ آف NFC ایوارڈس کے جو سندھ میں امپلیمنٹیشن تھی یا اس کا ڈرافٹ آپ لوگ بنا رہے تھے، تو اس کا بھی ابھی تک دیکھیں کہ وہ اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو where the actual problem lies. 1977 تک پاکستان ایک ڈیولپمنٹ اسٹیٹ تھا. جو پاکستانی ریاست کی نوعیت تھی وہ ایک ڈیولپمنٹ اسٹیٹ کا تھا. اس دوران
ہر قسم کی حکومت آئی ہے، فوجی بھی آئی، سویلین بھی آئی. ایک حکومت تھی جو پرائیویٹ سیکٹر پہ زیادہ زور دے رہی تھی، ایک اور حکومت تھی جو پبلک سیکٹر پہ زور دے رہی تھی. لیکن ان سب کے پاس ایک ایجنڈا تھا، ریاست کا ایک ایجنڈا تھا، معاشی ترقی حاصل کرنا، اور وہ ہوتا تھا. بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے امپلیمنٹ کیے پروجیکٹس، جو انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد جو تربیلا منگلا اور پورا جو 1 لاکھ میل کی کنالز اور واٹر کورسز بنائے گئے، اس نے پاکستان کی معاشی جغرافیہ کو بدل دیا. جہاں گھاس نہیں اگتی تھی 2 کراپس ہوتے ہیں، جہاں ریت اڑتی تھی وہاں شہر ہے، بستیاں ہیں. اس کے بعد بھی 1970s میں پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کنزیومر گڈز اور انٹرمیڈیٹ گڈز انڈسٹریلائزیشن میں کافی حد تک چیزیں حاصل کر لی ہے. اب ہمیں موو کرنا ہے کیپٹل گڈز انڈسٹری میں. تو اسٹیل مل بنا، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس، ریلوے انجن بنانے کا پورا ایک نظام رسالپور میں فیکٹری بنی، انڈس ہائی وے بنا، پورٹ قاسم. یہ بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس تھے جو بنائے گئے، اور یہ پارٹ آف دا پلان تھا کہ اب پاکستان کو میگا پروجیکٹس کے ذریعے اگلے سٹیج میں پہنچانا ہے. 77 میں جو ملٹری رول آیا، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا سوائے ملک پہ قابض ہونا اور امریکہ کی سپورٹ سے جہاد میں حاصل ہونا، شامل ہونا. اور اس کا ثبوت میں یہ دے سکتا ہوں کہ 1970s میں جو ڈیولپمنٹ اسکیم بجٹ ہوتا ہے ترقیاتی پروجیکٹس کا، اس کا سالانہ جو ہے 21% انکریز ہو رہا تھا اوسطاً 7 سال کے پیریڈ میں، 21% پر اینم، اور یہ ریئل ٹرمز میں یعنی انفلیشن نکال کے. اور جنرل ضیاء کے دور میں 11 سال میں یہ شرح گر کے 2.7 ہو گئی، 21% سے. کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں ہو رہے تھے، کہیں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی، جو پرانے پروجیکٹس تھے ان کی مینٹیننس نہیں ہو رہی تھی. اور 2090 کے دہائی میں جو ہے وہ سب چیز بریک ڈاؤن ہونے لگی. بجلی کا بحران ہم آج تک اس میں سے نہیں نکل پائے ہیں. کراچی پورٹ کے 4 برتھ کولیپس کر گئے. ریلوے برج ایک کولیپس کر گیا حیدرآباد کے پاس. 20 دن تک کوئی ریلوے کنیکشن نہیں تھا کراچی کا ناردرن ایریا سے. یہ ساری چیزیں ہونے لگی، اور اب اس کے بعد ہم ریکور نہیں کر پائے. اور جو قرضے ہم نے 1980 کے دہائی میں اتنے زیادہ لیے تھے کہ وہ ملٹیپلائی ہوتے چلے گئے، اور قرضوں کے دلدل سے بھی ہم نہیں نکل پائے. اور کسی بھی حکومت جو آئی ہے 1977 کے بعد، فوجی حکومتوں کا تو کوئی ایجنڈا ہوتا ہی نہیں تھا، اور جو سویلین گورنمنٹس ہیں وہ صرف سروائیول پہ گزارا کرتے تھے. ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کب ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو ان کے پاس وہ ٹائم فریم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرے. نہ وہ لوگ تھے 1960s اور 70s والے جو ایک ویژن رکھتے تھے لانگ ٹرم پاکستان کا. یہ بڑا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو راتوں رات پیدا ہوا. پچھلے 40 سال کا جو ایک کرائسس ہے وہ اس کا ہم نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں. سر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ میں بھی اکثر کالمز میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ضیاء کا ٹائم ہے اس میں سب سے زیادہ جو کرپشن ہے وہ پروان چڑھی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کین یو گیو جسٹ ون ایگزامپل کہ جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہو کہ اس ٹائم پہ یہ سٹیپس لیے گئے جس کی وجہ سے بہت کرپشنز ہو ضیاء کی جو حکومت تھی اس کی کوئی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں تھی، کوئی سپورٹ نہیں تھی. جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت مضبوط پارٹی تھی. تو پہلا ان کا ایجنڈا تو یہ تھا کہ اس پارٹی کو توڑنا ہے، لوگوں کو کوڑے مارنے ہیں، سزائیں دینی ہے، پھانسی دینی ہے، ساری چیزیں انہوں نے کی. اور جو سیکٹر سے وہ سپورٹ چاہتے تھے ان کو خریدنا پڑتا تھا، کیونکہ راضی اپنی مرضی سے کوئی اس ضیاء کی ملٹری گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ جو ایک ہر معاشرے میں ایسا طبقہ ہوتا ہے جو اپنی ضمیر بیچنے کو تیار ہوتے، تو ان کو وہ
ان کو ڈھونڈا انہوں نے، ان کو سپورٹ دی. ایک بہت واضح یہ ہے کہ جو ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹرز کی اسکیم بنائی ضیاء نے کہ آپ سب کو ڈیولپمنٹ فنڈز ملیں گے، اپنے اپنے علاقے میں آپ کریں ڈیولپمنٹ، یہ تو رشوت تھی. تو ہوا یہ کہ جو ایم ایل ایز ہوتے تھے اور ایم پی ایز ہوتے تھے جن کا کام قانون سازی ہے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں نالیاں بنانے کے چکر میں لگ گئے. اور یہی چاہ رہی تھی فوج کہ یہ نالیاں اور 1 کلومیٹر کی سڑکیں اور اپنے محلے کے بس سٹاپ بنانے میں مشغول ہو جائے، اور جو بڑے مسائل ہیں وہ اس پہ توجہ نہ دے، وہ پھر جو فوجی قیادت ہے وہ اس کو چلاتے رہے. اور ایک بہت ہمارے اپنے ایکسپیرینس کا ہے، اس زمانے میں 2 انویسٹمنٹ بینکس ہوتی تھی، این ڈی ایف سی اور پکک، جن کا کام ہوتا تھا انویسٹمنٹ کے لیے لون دینا، نئے کارخانے لگانے کے لیے لون دینا. تو پکک کی ایک آئی تھی اسکیم وہاں پر، اور وہ مجھے اس صاحب نے، میں نام کوئی نہیں لے رہا، انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں مجھے کہا تھا، میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا، کہ مجھے انہوں نے یہ اسکیم دے دی. 100 ملین روپیز کا ایک لون تھا ہب چوکی میں فیکٹری لگانے کے لیے. 1980s میں ہب چوکی میں کافی فیکٹریاں لگ رہی تھی، اور اکثر کی جو ویلیو تھی، کیپٹل ویلیو ان فیکٹریوں کی 100 ملین کے قریب تھی. 100 ملین 1980 میں بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے. تو اس نے ضیاء کے پاس جا کے کہا کہ پھر یہ لون آپ نے میرے نام لکھا ہے، ہمارے ساتھ پشتوں نے کبھی کاروبار نہیں کیا، ہم کیسے کریں گے اس کو؟ تو ضیاء ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے واپس مانگ رہے ہیں کیا. یہ جو بینک سے لون لے کے ڈیفالٹ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ 1980 سے پہلے تھا نہیں. کسی کو خیال میں نہیں تھا کہ ہم لون لے کے واپس نہ کریں. چھوٹے موٹے ہو سکتے تھے لیکن بڑے پیمانے پہ یہ نہیں تھا. لیکن 80 کے بعد یہ ایک نارم بن گیا. اور یہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پھر جو پبلک انٹرپرائزز تھے جو نیشنلائز ہوئے تھے، جو اسٹیٹ نے خود لگائے تھے بعد میں 70s میں، وہ 77 78 تک تو زیادہ تر منافع میں چل رہے تھے. یہ نقصان میں ہونے لگے جب مارشل لاء لگا. میں نے ہرنائی وولن ملز بلوچستان میں اس کی پوری ایک فائنینشیل انالیسس کی ہے، ابھی جب میں بلوچستان میں پوسٹڈ تھا اس وقت. تو 1978 تک تو یہ منافع میں تھا، 79 سے نقصان میں آنا شروع ہو گیا. جب میں نے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تو بھرتیاں ہی اپنی غیر ضروری لوگوں کی تھی. تو یہ سیاسی حکومتوں پہ الزام ہے کہ یہ بھرتیاں زیادہ کرتے ہیں، لیکن جنرل ضیاء نے تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ بھرتیاں کرتے ہیں، یہ لوور لیولز پہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے. لیکن ضیاء کے دور میں جو بھرتیاں ہوئی وہ ان کے ایم ڈی وغیرہ جو تھے وہ سیاسی طور پہ اپوائنٹ ہونے لگے، اور ان کا کام یہ تھا کہ جب جن کو جنرل ضیاء خریدنا چاہتا تھا وہاں کے لوکل انفلوئنشل کو، تو ان کو یا تو ٹھیکہ دے دیتے تھے وہاں سے. جیسے بدین میں شوگر مل میں انہوں نے وہاں کا جو وڈیرا تھا ان کو کہا کہ آپ ساری بھرتیاں کریں گے. کانٹریکٹ پہ شوگر مل ہائرنگ کرتا تھا، اور جس کے پاس پرچی ہوتی تھی اس وڈیرے سے ان کو نوکری ملتی تھی، ورنہ نہیں ملتی تھی. تو یہ اس وڈیرے کو ایک قسم سے رشوت دینے کے برابر ہے، کیونکہ وہ سارے لوگ جو مجبور پھر ہو گئے کہ اگلے دفعہ کبھی بھی الیکشن ہو تو اس وڈیرے کو ووٹ دیں. یہ پورا کرپشن کا جو نظام ہے یہ 1980s میں بنایا گیا اور سیٹ اپ کیا گیا، اور وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اس کو جی. اور جب بعد میں پارٹیز کی الیکشن ہوئی 88 کے بعد، 90 کے بعد، اور وہ جب یہ مجھے معلوم ہے کہ پہلی جو حکومت تھی سویلین گورنمنٹ 88 میں، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم یہ ایم این اے ایم پی اے اسکیمز ختم کر دیں گے. تو بہت شور مچا ہر جگہ سے، یہ انہوں نے تو بڑے فائدے اٹھا لیے، ہماری کیا باری ہے. اور چونکہ آئی جے آئی تھی اپوزیشن میں، انہوں نے اس کو اٹھایا کہ یہ آپ ختم نہیں کر سکتے. آئی جے آئی تو فوج نے بنائی تھی، اور ان میں وہی لوگ تھے جو جنرل ضیاء کے ساتھی تھے.
تو یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جب کوشش کی گئی اس کے بعد بھی کوشش کی گئی کہ اسکیم کو ختم کرے. انفیکٹ معین قریشی کی جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس میں بھی کوشش کی گئی کہ اس کو ختم کرے, لیکن نہیں ختم کر پائے کیونکہ اتنا بڑا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ بن چکا تھا. تو اس کو یہ ابھی تک آج تک ہم ختم نہیں کر پائے. سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ یہ ختم ہو گیا, لیکن اب اس کو ایم پی ایم این اے اسکیم کہتے نہیں ہے, لیکن انفارملی ہر ایم پی او کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے ویلیو کی اسکیمز دے دیں. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کو اینول ڈیولپمنٹ پلان میں شامل کر دے گا. تو بائی نیم اگر نہیں ہے تو ڈی فیکٹو ابھی بھی ایم این اے ایم پی اے اسکیم جو ہے وہ جاری ہے, چل رہا ہے, اور پورا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے ایم پی ایس کے درمیان, اور کوئی کام کا اسکیم نہیں بن پاتی ہے. اور وہ کانسٹیٹوئنٹس ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرم یا اس کے مڈ میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ان کی ڈیولپمنٹ اسکیم آئے گی اور ہمیں نالیاں اور اس طرح کے پروجیکٹس ملیں گے. یہ تو ہم نے, اور میں یہ بھی بتاؤں, ایک میں سوات میں 4 سال کام کر رہا تھا, ایک جگہ میں گیا تو وہاں پر بہت اچھی ایک ویسٹ واٹر کی نالی بنی ہوئی تھی, بہت ڈیزائن بھی اچھا تھا اس کا, سلوپ وغیرہ سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن ایک اینڈ پہ آ کے وہ ختم ہو جاتا تھا اور وہاں سارا پانی پھیلا ہوا تھا آگے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیسی نالی ہے جس کا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دوسرے اینڈ پہ بھی ایسے ہی ہے. تو جب میں دوسرے اینڈ پہ گیا وہاں بھی ایسے ہی تھا. میں نے کہا یہ کس نے بنائی ہے, دونوں اینڈ بند ہے. اس نے کہا جی یہ دونوں اینڈ جو ہے اس کانسٹیٹوئنسی کے باؤنڈری کے اندر ہے, اس ایم پی اے نے بنائی ہے, اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نالی بنا دی اس نے, لیکن اگر باہر نالی بناتے تو وہ دوسری کانسٹیٹوئنسی ہوتی, وہ کسی اور کی ڈومین میں ہے. تو یہ اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ایم پی اے اسکیم کو انٹروڈیوس کرنے سے. یہ بہت ایک نمایاں ایگزامپل ہے ہاؤ ناٹ ٹو پرسیو ڈیولپمنٹ. اچھا سر, اگر دیکھا جائے جو بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کی نیشنل اس میں انڈسٹری ہے, جیسا کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے پی آئی اے کی بات کر رہے تھے, اس کے علاوہ اسٹیل مل کی بات کر رہے تھے, اور بھی بہت سارے جو انٹرپرائزز نیشنلائز کی گئیں ڈیورنگ بھٹو زیرا, اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے پروفیٹیبل تھی بیفور ضیاء ٹائم, ضیاء جو رجیم تھا ڈکٹیٹرشپ کا. تو اب اس چیز کو بحث میں لایا جانا بار بار, تو لیکن یہ پھر بھی سولوشن تو نہیں ہو آ رہا. میں ابھی صبح آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو ایک بھائی صاحب نے لکھا ہوا تھا دی نیوز انٹرنیشنل میں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اگر آپ ان کو جو پرائیویٹائز کریں گے تو آپ جو میسز ہیں جو کہ آلریڈی بہت بڑا برڈن بیئر کر رہے ہیں, کہ جس طرح سے پیٹرول کی پرائسز رائز ہوئی, انفلیشن بڑھ گئی, تو ان پہ تو اور امپیکٹ پڑ جائے گا. تو لیکن اگر ہم دیکھیں اس طرف تو 75,000 امپلائیز ہیں, اور وہ بہت ساری چیزیں کوشچن بھی کر رہے تھے کہ آپ کے جو ان کے مین مینیجنگ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کو اتنی پرکس دی جاتی ہیں, اتنی پریویلیجز دی جاتی ہیں, اسٹیٹ نے ان کو تو کبھی کوشچن نہیں کیا, تو اس کی جو ان کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ کٹ کیا جائے ڈسپائٹ ان کو پرائیویٹائز کرنے کے. تو what do you think is the solution اس مسئلے کا؟ پہلی بات یہ کہ ہم ذرا پروفٹ کو ڈیفائن کریں اور ریاست کے مقصد کو ڈیفائن کریں. اگر ریاست کا مقصد یہ ہے کہ نجی شعبے کو منافع کمانے کا موقع دیا جائے, یہ ریاست کا مقصد ہے, تو پھر ٹھیک ہے ہر چیز پرائیویٹائز کر دیں اور وہ جس طرح بھی چلائیں وہ چلانے دیں ان کو. لیکن اگر ریاست کا مقصد یہ ہے کہ عوام کا ویلفیئر کو پروموٹ کرے, اور ویلفیئر شروع ہوتی ہے روزگار سے, جس کے پاس روزگار ہوتا ہے اس کو پھر اور چیزوں سے ریاست سے نہیں مانگتے, وہ خود انتظام کر لیتے ہیں. وہ بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھی بھیج دیں گے, پرائیویٹ کلینک میں بھی چلے جائیں گے اگر روزگار ہے اور آمدنی ہے. جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی وہ اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں عوام کے جانب سے, اور عوام کا کچھ حق ہے, رائٹس ہے ریاست کے اوپر. تو اسٹیل مل جو ہے وہ منافع کے لیے تو بنی نہیں تھی. میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو, اسٹیل مل کی جو PC1 ہے جو 1960s میں بنی تھی وہ دیکھ لیں, اس میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ منافع کمائے گا. اسٹیل مل بنی تھی سو دیٹ انجینئرنگ انڈسٹری ڈیولپ ہو سکے پاکستان میں, جو نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے.
اور اسٹیل مل واز سپوز ٹو پرووائڈ سبسیڈائزڈ اسٹیل ٹو دا انجینئرنگ انڈسٹری تاکہ وہ فروخت پا سکے. اور گھاروں اور ڈھابے جی آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا فار ڈیولپمنٹ ایز دا سینٹر فار انجینئرنگ انڈسٹری. یہ ان کے اسٹیل مل کے PC1 میں لکھا ہے. تو وہ تو بنا ہی نہیں تھا منافع کمانے کے لیے. بعد میں آپ نے ایک نیا کرائٹیریا بنایا کہ جی منافع نہیں کماتا اس کو بند کرو. ایک ٹیچر ہے پڑھاتا کچھ اور ہے امتحان کچھ اور دے دیں, یہ تو پھر انصاف نہیں ہے. اسی طرح جو لسبیلا میں اور کوئٹہ میں ٹیکسٹائل مل لگے تھے وہ اس لیے نہیں لگے تھے کہ وہ منافع کمائیں گے. یہ طے تھا کہ حکومت اس کو کچھ سبسڈی دے گی اور مقصد وہاں بلوچستان میں روزگار پیدا کرنا. تو پہلی بات یہ کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ریاست کا مقصد کیا ہے. اگر ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپنے عوام کے جانب, نہ ان کو روزگار دینا ہے, نہ تعلیم دینی ہے, نہ صحت دینی ہے, وہ سارا نجی شعبہ کرے گا. جس کے پاس قوت خرید ہے وہ یہ حاصل کر لے, جس کے پاس قوت خرید نہیں ہے وہ دعا کرے اللہ سے. اگر یہ ہمارا اجتماعی قدروں کا حصہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اب ہر چیز بیچ دیں, اور بیچنے لگے ہیں. ایئرپورٹ بھی بیچنے لگے ہیں, پورٹ بھی بیچنے لگے ہیں. قائد اعظم کے مزار کی بھی کافی زمین ہے, وہ بھی بیچ دیں, وہاں کچھ پلاٹنگ کر کے گھر تو بنا ہی لیں گے. تو ہمارے مافیا جو ہے اسلام آباد میں جو فیصل مسجد ہے وہ بھی بیچ دیں, وہاں بھی بہت زمین ہے, وہاں بھی پلاٹنگ کر کے کچھ گھر بن جائیں گے, بڑے ایلیٹ گھر بنیں گے. غیر ملکیاں بھی پاکستانی بھی آ کے خریدیں گے, وہاں پر محل نما گھر بنائیں گے. تو یہ کر لیں. لیکن اگر ریاست کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو خدمت دینا ہے تو پھر آپ کو پورا ایک ماڈل ڈفرینٹ چلانا پڑے گا, اور یہ منافع کا جو منترا ہے اس کو آپ کو ایک طرف کرنا پڑے گا. اسٹیل مل ابھی بھی بحال ہو سکتا ہے. اسٹیل مل کے پاس کافی زمین ہے. 1990s میں نواز شریف کی حکومت نے تقریباً 100 کے قریب انڈسٹریز پرائیویٹائز کی ایک سال میں, 92-93 میں. اس میں سے 2 یا 3 کے علاوہ ساری انڈسٹری 6 مہینے میں بند ہو گئی اور وہاں ہاؤسنگ کالونی بن گئی. کراچی میں حیدرآباد میں زیل پاک سیمنٹ منافع بخش تھا اسٹیٹ کے پاس, پرائیویٹائز ہونے کے بعد نقصان میں چلا گیا, بند ہو گیا, اور آج وہاں پر ہاؤسنگ کالونی ہے. یہاں جو کراچی میں نیا ناظم آباد ہے یہ بھی ایک سیمنٹ فیکٹری ہوا کرتی تھی جو بند ہو گئی. اور اب تو آپ نے کارخانے بند کر کے صرف گھر بنانے ہیں تو ظاہر ہے آپ ایکسپورٹ تو نہیں کر سکتے. اسی لیے ہماری ایکسپورٹ وہیں کھڑی ہے جہاں پر 10 سال پہلے تھی. آپ روزگار بھی نہیں دے سکتے. روزگاری تو بہت عام ہے, ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. مڈل کلاس فیملیز اب سڑک پہ بھیک مانگ رہی ہے. اسٹیل مل کو بحال کریں, اس کی جو زمین ہے سرپلس زمین ہے وہاں پر چھوٹے پلاٹس بنائیں اور وہاں انڈسٹری لگائے جو اسٹیل استعمال کرے اور انجینئرنگ گڈس بنائے. یہ حل ہے اسٹیل مل کا. اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اثاثے کو پرائیویٹائز نہ کریں, مینجمنٹ کو پرائیویٹائز کریں. اگر ریاست نہیں چلا سکتی ہے کوئی کارخانہ تو ڈیل کر لے کسی پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ, وہ چلائے. اور سندھ میں انتہائی کامیاب تجربہ ہر کول کا ہے. ہر کول سے جو بجلی بنتی ہے, جو پاور ہاؤس ہے وہاں پر, وہ ایک جوائنٹ وینچر ہے گورنمنٹ آف سندھ اور ایک پرائیویٹ کمپنی کا. گورنمنٹ آف سندھ کا 54% شیئر ہے, اس پرائیویٹ کمپنی کا 46% شیئر ہے. اور یہ دنیا کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بھی اگر آپ لے جائیں تو انتہائی کامیاب وینچر ہے. اور اس کو 15 سال تقریباً ہوئے تیار کرنے میں, چونکہ مائننگ میں دیر لگتی ہے, ٹائم لگتا ہے. آج تک ایک انڈسٹریل ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے وہاں پر. یہ چائنیز تو بعد میں آئے, پہلے سندھ گورنمنٹ نے شروع کیا. نہیں مطلب چائنا نے اپنی انڈسٹری کے ساتھ کیا, اسی طرح سے کیا نا کہ وہ انہوں نے کچھ ایک میجر جو اس میں جو ایکسپرٹس آتے تھے جو تنخواہ پہ آتے تھے وہ چائنا سے بھی آتے تھے, جرمنی سے, اٹلی سے, وہاں کے بھی ہوتے تھے. کیونکہ میرا بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے. جب میں تھر میں جا کے رہتا تھا ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے, تو جو کھانے کا میس ہوتا تھا جہاں لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں, وہاں پر بہت ساری نیشنلٹیز کے لوگ بھی آتے تھے. لیکن نمایاں بات یہ ہے کہ یہ جوائنٹ وینچر ہے سندھ گورنمنٹ اور پرائیویٹ کمپنی کا, اور یہ ماڈل ہمیں چلانا چاہیے.
انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے ایک سڑک بھی بنائی ہے، حیدرآباد میرپور خاص 62 کلومیٹر ہائی وے 4 لین ڈیوائیڈڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، یہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بنائی۔ ایک بورڈنگ اسکول تھا، ریزیڈینشیل اسکول کراچی کے باہر گڈاپ میں، وہ بند پڑا ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے ایک این جی او کو دیا کہ جی یہ اسکول ہماری ہے، چلائیں گے آپ۔ 500 ملین روپی کا انڈاؤمنٹ کریٹ کیا، اس کے جو انٹرسٹ انکم سے انہوں نے کہا یہ آپ کی انکم ہے، ایڈیشنل پیسے چاہیے آپ خود ریز کریں گے۔ اور اتنا اچھا اسکول ہے، اتنی اچھی ریپوٹیشن ہے کہ ایک ویسٹرن یورپین کنٹری کا ایمبیسڈر آیا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسکول کے بارے میں سنا ہے، مجھے جا کے دیکھنا ہے۔ میں ان کو لے گیا، وہاں گاؤں کے بچے تھے جنہوں نے کبھی جوتے نہیں پہنے تھے، وہ ٹائی اور قمیض اور فل پینٹ پہن کے کھڑے تھے، جس کلاس میں جاتے تھے کھڑے ہو کے گڈ مارننگ سر کہتے تھے۔ ان کے میس دکھایا، صاف سب کمرے تھے، اور وہ کمروں میں ہم بالکل ان اسکیجول لے گئے، پہلے سے پلان نہیں تھا کہ ان کے ریزیڈینشیل ایریا میں جا کے کمرے دکھائیں گے۔ وہ ان کا پرنسپل اتنا سخت تھا، وہ ساری چیزیں کرواتا تھا۔ تو یہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک کامیاب تجربہ ہے۔ حیدرآباد میرپور خاص ہائی وے ہے، ہر کول کا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہے، تو یہ ہم کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بیچ دیں ہم، وہ بھی غیر ملکیوں کو بیچیں۔ جب غیر ملکیوں کو بیچتے ہیں تو اپنا بعد میں منافع بھی لے جاتے ہیں، تو ڈالر کا آؤٹ فلو بن جاتا ہے، انفلو نہیں ہوتا، بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہو جاتا ہے، پھر ہم جا کے بھیک مانگتے ہیں آئی ایم ایف سے اور چین سے اور سعودی عرب سے اور یو اے ای سے اور دوسروں سے کہ سر ہمارا تو بڑا شدید مسئلہ ہے۔ پہلے آپ نے کرائسس کریٹ کیا، آپ نے چیزیں بیچی غیر ملکیوں کو، اب وہ اپنا منافع باہر لے جاتے ہیں، تو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، چونکہ انفلو تو ہے نہیں ڈالر کا۔ تو یہ پورا جو ماڈل ہم نے ایک بنایا ہوا ہے پچھلے 40 سال میں، خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں، وہ تباہی کا ماڈل ہے۔ اچھا سر، ٹھیک ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یہ چل سکتا ہے، اور میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو چائنیز نے جس طرح سے اپنے ملک میں کیا، انہوں نے بھی کچھ اس طرح سے جب انہوں نے اپنی مارکیٹ کو اوپن کیا، اور لیکن انہوں نے تو یہ کیا کہ انہوں نے ہائی ٹیک کے لیے انویسٹرز کو کہا کہ اب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ لیکن آپ آؤ، اور وہی جو پیسہ انہوں نے یہاں پہ انویسٹ کرو گے، لیکن اپنے بندے، ٹیکنیکل بندے، ہائیلی ٹیک، ڈیپ ٹیک کے بندے لائیں۔ تو وہی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم چلو ٹھیک ہے چھوٹے لیول پہ یہ چیزیں سٹارٹ کر سکتے ہیں، بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل انویسٹر لاؤ۔ انہوں نے تو بعد میں جا کے اس باہر کے انویسٹر کو لانا شروع کیا نا، جب انہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم اچھا خاصا وہ کر سکتے ہیں باہر کے لوگوں کو، اور وہ اتنا پیسہ بھی نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس تو ہے۔ تو یہ ایگزامپلز آپ نے بتائیں۔ اچھا، اس پہ میں چائنا پہ ذرا بات آپ سے کر لوں۔ جی پہلی بات یہ کہ چائنا نے پرائیویٹائزیشن نہیں کی۔ ہاں، وہی پرائیویٹائزیشن تو نہیں کی انہوں نے۔ جتنی بڑی بڑی کمپنیز دنیا بھر میں کام کر رہی ہے پاکستان سمیت، یہ سب اسٹیٹ انٹرپرائزز ہے۔ بالکل۔ یہاں کچھ لوگ ایک طرف پرائیویٹائزیشن کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر چین کا مثال دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ چینی جتنی بھی کمپنیز آتی ہے یہاں کام کرتی، دنیا بھر میں کرتی ہے، ساری اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں، پرائیویٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو فارن انویسٹمنٹ انوائٹ کیا وہ مینوفیکچرنگ میں انوائٹ کیا، اور وہ مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ کرتے تھے۔ تو اگر $1 وہ کا ایکسپورٹ کرتے تھے اور 90 سینٹ بھی منافع بھیج دیا تو 10 سینٹ پھر بھی چائنا کے پاس رہتے تھے، ان کو نیٹ فائدہ تھا ڈالر ٹرمز میں چائنا کو۔ ہماری ساری ایف ڈی آئی سروسز سیکٹر میں ہے، مثلا ٹیلی فون میں ہے، وہ اپنا ریونیو روپوں میں کماتے ہیں، ڈالر میں اپنا پروفٹ بھیجتے ہیں، کوئی ڈالر انکم تو ہے نہیں ٹیلی فون کمپنیز سے۔ تو ہمارے پاس تو مقصد ہی نہیں تھا کرنا، کہ چائنا کو پتا تھا کہ ہم اگر فورن انویسٹر لا رہے ہیں تو ہم کس مقصد سے لا رہے ہیں۔ ہم فورن انویسٹر لائے جمعہ بازار لگانے کے لیے، پہلے نواز شریف نے لگایا جمعہ بازار، اس کے بعد شوکت عزیز نے لگایا کہ یہ بکنے کو ہے، جو آئے خرید لیں اور جو مرضی کریں، بند کر دیں، ہاؤسنگ کالونی بنا دیں، خریدنے کے بعد پیسے دے نہ دے۔ پی ٹی سی ایل ہم نے بیچا، کتنے سال ہو گئے، آج تک $800 ملین انہوں نے ہمیں نہیں دیے، اور ہم مانگ نہیں پاتے ان سے، کیونکہ غیر ملکی کمپنی ہے، غیر ملکی حکومت جو ناراض ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اتنے مجبور ہو گئے کہ اپنے پیسے بھی نہیں مانگ سکتے ان سے۔ اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم تو ان سے پیسے نہیں مانگ سکتے، لیکن یہ بھی دیکھیں ہم نے جو
انرجی سیکٹر ہے جو جب سب سے زیادہ ہماری امپورٹس ہیں وہ انرجی سیکٹر میں ہوتی ہیں، اور ہم نے جو آئی پی پیز پہ بڑا کرٹیسزم آج کل لوگ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بلز سب سے زیادہ آ رہے ہیں اور لوگوں پہ ایکسٹریملی برڈن ہے ان کی انکم پہ جو ہے، وہ بل کی وجہ سے سب سے زیادہ انکم ان کی جائے بل الیکٹریسٹی بلز میں جا رہی ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں کیسے اس ٹائم پہ ہم نے انرجی سیکٹر میں یہ اس طرح کا انویسٹر لے کے آئے جو کہ جن کو ہم نے پیسہ دینا ہے تو بھائی ڈالرز میں دینا ہے، تو یہ کس کی اتنی بڑی سوچ تھی؟ جی یہ پہلا ماڈل جو بنایا گیا وہ تو ضیاء کے دور میں لیٹ 80s میں بنایا گیا. اس کی امپلیمنٹیشن جا کے 1988 کے بعد ہوئی، لیکن یہ ماڈل بن چکا تھا. اور اب چوکی میں پہلا پاور پلانٹ بنا اس سے، اس کے بعد یہ ایک رول ماڈل بن گیا اور سب آگے یہی کرنے لگے. اور چونکہ ایسا تھا کہ 1988 میں جب ضیاء کے مرنے کے بعد حکومت بنی، 2 حکومتیں تھیں، پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد نواز شریف کی. اس میں یہ تو تھا کہ کالا باغ ڈیم کی بات چل رہی تھی، لیکن ڈیم بنانے کے لیے 10-15 سال تو کم سے کم چاہیے، اور 10-15 سال ہم رک نہیں سکتے ہیں چونکہ ضیاء کے 11 سال میں کوئی پاور جنریشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ 2.7% پہ ڈراپ کر گیا تھا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر فرام 21%. تو اس میں یہ تھا کہ بھائی آئی پی پیز آئیں گے، فرنس آئل کی بنیاد پہ پاور بنائیں گے، اور آئی پی پی جب آپ کوئی چیز ایمرجنسی میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی بارگیننگ پاور کم ہوتی ہے، پھر آپ دوسروں کی بات مانتے ہیں. آئی پی پیز نے کہا جی ہم جب تک آپ ہمیں یہ کنڈیشنز میٹ نہیں کریں گے ہم نہیں آئیں گے. اور ان کو بہت یہ تھا کہ کسی طرح بھی آئیں، تو انہوں نے ویلکم کیا اور لائے. اور لیکن یہ بس بعد میں ہوتا چلا گیا ساری کہ ڈالر میں پیمنٹ ہوگی. لیکن یہ میں بتاؤں کہ جو پچھلی حکومت تھی عمران خان کی، اس میں حفیظ شیخ فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے تمام آئی پی پیز کو بٹھا کے یہ راضی کروایا کہ اب ڈالر بیسس نہیں ہوگا، روپی بیسس ہوگا. تو وہ ڈالر والی شک تو جی وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے. اب کیپیسٹی پیمنٹس ابھی تک ایک مسئلہ ہے، لیکن ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کئی پاور پلانٹس ایسے ہیں جو امپورٹڈ فیول پہ چلتے ہیں، امپورٹڈ فرنس آئل، امپورٹڈ LNG. اور مزے کی بات یہ کہ 2013 اور 2018 کے دور میں نواز شریف کی حکومت میں 2 کول فائرڈ پاور پلانٹس لگائے گئے پنجاب میں، اور وہ دونوں امپورٹڈ کول پہ لگائے گئے، بلکہ اپنا کول نہیں استعمال کریں گے، امپورٹ کریں گے. یہ پتہ نہیں کس سوچ کے تحت یہ کیا گیا. اچھا اس وقت شور بھی مچایا، ہم نے بھی شور مچایا کہ یہ آپ پہلی بات تو یہ کہ امپورٹڈ کول پلانٹ پنجاب میں نہیں لگنا چاہیے، پورٹ کے پاس لگنا چاہیے کراچی یا قریب، کیونکہ کول ٹرانسپورٹ کرنے کی کاسٹ زیادہ ہے اور بجلی بنا کے ٹرانسمیشن لائن سے بجلی بھیجنے کی کاسٹ کم ہے. تو بیسک ٹیکسٹ بک اکنامک سینس کا یہ تھا کہ اگر آپ امپورٹڈ کول پہ لگانا چاہتے ہیں تو پلانٹ پنجاب میں نہیں لگنا چاہیے، کراچی میں لگنا چاہیے. آپ ایکسٹرا کاسٹ دے رہے ہیں کول کو ٹرانسپورٹ کرنے کا، فریٹ کاسٹ. اب کول امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تو کول موجود ہے. تو پہلی بات ہمیں جو کرنے کی اس وقت ضرورت ہے، اگر بجلی کا بحران پہ قابو پانا ہے تو جتنے بھی امپورٹڈ کول کے پلانٹس ہیں اسے بند کر دیں. اگر ان کو ون ٹائم کمپنسیشن دینا ہے وہ کمپنسیشن دے کے ختم کرے قصہ، کیونکہ ہمارے پاس ہائیڈل پاور بھی ہے جو ابھی ہے، وہ بھی کوئی بہت کم نہیں ہے، آدھا ہمارا بوجھ پورا کر سکتے ہیں. باقی ہر کول کو مزید پروموٹ کرے، وہاں سے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنانے کی گنجائش ہے. اور سولر پاور کو بہت پروموٹ کرے. سولر پاور چند 2 سال 3 سال میں ہم پورے ملک کو بلینکٹ کر سکتے ہیں وتھ سولر پاور. اگر ہر گھر فرض کرے 50% گھر کے چھت پہ پاور پینل لگے ہوئے ہیں تو جو گرڈ پہ پریشر کم ہو جائے گا. گرڈ جو پاور اسٹیشنز ہیں، چاہے وہ وابڈا کے ہو، آئی پی پیز ہو، کہ الیکٹرک ہو، ان کو کم پاور پروڈیوس کرنا پڑے گا، کم فیول چاہیے پاور پروڈیوس کرنے کے لیے. اور بلوچستان کا تو پورا ویسٹرن ہاف جو ہے وہ سولر پہ جا سکتا ہے، اور یہ زیادہ تر آف گریڈ ہونا چاہیے. آف گریڈ کا مطلب یہ کہ آپ سبسیڈائز کریں سولر پینل
اور سب اپنے گھر کے اور دفتر کے اور کارخانوں کے اوپر لگا دیں، کیونکہ ہمارے یہاں بجلی کے بل کلیکٹ کرنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ سولر فارمز لگائیں گے، جو پنجاب میں لگائے تھے شہباز شریف نے، وہ کام نہیں کر رہے۔ اول تو یہ کچھ بجلی بھی زیادہ پیدا نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بجلی آپ گرڈ میں سپلائی کرتے ہیں تو اس کی بل ریکور نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہمیں آف گرڈ سولر پروموٹ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے حکومت پینل پہ سبسڈی، وہ ون ٹائم سبسڈی ہوگی لیکن تا حیات سبسڈی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بجلی کے مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ سر ہاں، ہائیڈل پہ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ ہمارے پاس سولر آپ بات کر رہے ہیں، ہائیڈرو کی بات اگر دیکھی جائے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو لیکن یہ سٹیپس کوئی لے گا تو یہ چیز ہو سکتی ہے نا سر؟ یہ وہ بالکل شروع میں جو آپ نے سوال کیا تھا نا، وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے نا، کہ ہمیں 20 سال یا 50 سال کے بعد کہاں پہنچنا ہے، اس کے لیے کیا ضرورت ہے۔ ABCD کی ضرورت ہے۔ اے حاصل کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے، الف بے پہ ضرورت ہے۔ الف حاصل کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح سے پورا ایک سمجھ لیں درخت بنتا ہے ریورس آرڈر میں۔ اوپر آپ کا مین آبجیکٹو ہے، اس کے لیے 4 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کے لیے 4 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، 16 چیزیں ہو گئی۔ پھر ہر ایک کے لیے کیا ضرورت ہے، اسی طرح سے پلاننگ ہوتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں یہی کیا انہوں نے اپارٹھائڈ ختم ہونے کے بعد۔ میرے ایک یہیں پر کراچی یونیورسٹی کے کولیگ ہوتے تھے، جو بعد میں وہاں UK چلے گئے، آج کل ایک یونیورسٹی کے چیئرمین بھی ہے۔ وہ اس وقت وہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے ساؤتھ افریقہ کا، اور وہ یہی کر رہے تھے کہ جی ہم نے یہ اتنی ہم نے ایکسپورٹ حاصل کرنی ہے 20 سال میں، اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہی کیا۔ ہمیں تو 6 دن کا نہیں پتا ہے۔ ہمارے جو اسکیمز اپروو ہوتی ہے اس پہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ اسکیم کہاں فٹ ہوگی۔ مطلب میں PND میں رہا ہوں سندھ میں، ایک میرے پاس 2.5 کلومیٹر سڑک کا PC1 آیا۔ میں چونکہ ایڈوائزر تھا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، PC1 میں اپروو کرتا تھا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے اس کو میپ پہ دیکھا، میں نے کہا یہ تو نہ دونوں اینڈ پہ کسی ہائی وے سے کنیکٹ نہیں ہوتا، یہ سڑک کیوں بنائی جا رہی ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ شادی ہو رہی ہے 2 گھرانوں میں، انہوں نے اپنے دونوں گھر کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک سڑک بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے ڈیولپمنٹ کا، جو جس طرح ڈیجنریٹ ہوا ہے ہمارا پورا اکنامک گورننس، یہ اس کی ایک عکاسی کرتا ہے۔ ایک اور میرے پاس PC1 آئی کہ گیس دے اس گاؤں کو، معلوم کیا 19 گھر ہے اور مین لائن سے 55 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ میں نے کہا جی 19 گھر کے لیے 55 کلومیٹر کی پائپ لائن تو نہیں لگائی جا سکتی، پائپ لائن بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، فارن ایکسچینج کاسٹ بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ بعد میں آئی واز اوور رولڈ، اور وہ بن بھی گئی، اور وہ گیس وہاں سپلائی بھی نہیں ہوتی ہے، چونکہ اتنی گیس ہی نہیں ہے کہ 55 کلومیٹر دور جا کے، لیکن پائپ لائن بن گئی، اخراجات ہو گئے۔ تو ہمارا پورا جو اکنامک گورننس کا ماڈل ہے وہ ڈیجنریٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو آج بحران ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آج نہیں ہوا ہے، پچھلی حکومت میں بھی نہیں ہوا ہے، اس سے پچھلی حکومت میں بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ 40 سال کا نتیجہ ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 20 سال کا نتیجہ ہے، جس کے ہم قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ ایک بات کرتے رہتے ہیں، میں نے آپ کو آپ کو پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، اور وہ جو آپ کی مین بات ہوتی ہے کہ آپ اپنا نان ڈیولپمنٹ بجٹ کم کرو، نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر کم کرو، اور اس کے علاوہ جو کنٹری میں بہت زیادہ ایکسپینڈیچر ہے، جس طرح کے منسٹریز میں اتنا بڑی بڑی منسٹریز ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ڈپارٹمنٹس اسی کے اندر ہوتے ہیں جو کہ یوز بھی نہیں ہو رہے ہوتے، جن کا کوئی پرپس بھی نہیں ہوتا، کسی گورنمنٹ نے بنائے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ سیلریز تو لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پینشنز کا بھی یہاں پہ مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ بار بار یہ ذکر آتا رہتا ہے کہ پینشنز بہت زیادہ ہیں، جو کہ آپ کی بجٹ پہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں۔ تو میں تو پہلے آپ سے، جو آپ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، نان کمبیٹ، آپ کے مائنڈ میں وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار سب سے پہلے تو یہ کام کرو نا؟ دیکھیے، بحران کی بہت ساری شکلیں ہمیں ملتی ہے۔ افراط زر ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے،
PIA اپنی فلائٹس کینسل کرتا ہے چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے، ٹرین نہیں صحیح چل رہی ہے، کچرا نہیں اٹھایا جا رہا ہے، پانی نہیں سپلائی ہے صحیح. تو یہ ہر چیز کی شکایتیں ہمارے پاس ہے. لیکن جب بھی ہم کوئی بحران کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جڑیں کہاں ہے، کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. یہ جڑ پہ جو آپ مسائل حل کر دیں گے تو باقی بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. تو دو جڑیں ہیں، ایک بجٹ ڈیفیسٹ ہے اور ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. یعنی بجٹ ڈیفیسٹ ہے حکومت کے آمدنی اور اخراجات، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ، یہ دونوں کا گیپ ہے. یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا بتاؤں کہ 2003 تک ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ ہم $125 یا $130 امپورٹ کرتے تھے. یعنی ہمارا خسارہ 25-30% تھا. اس وقت یہی خسارہ 120 اور 130% ہو گیا. اور ہم گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر پہ بھی یہی ہے، ہر $100 کے ریونیو پہ 210 روپے ہم اخراجات کرتے ہیں. تو یہ سارا قرضوں سے پورا کرتے ہیں. اور کب تک قرضوں سے پورا کریں گے؟ پچھلے اتنے سالوں میں قرضوں کا جو بوجھ ہے اتنا بڑھتا چلا گیا کہ اب ہم قرضے لیتے ہیں صرف قرضے واپس کرنے کے لیے. اب ہم قرضہ کا $1 بھی نہیں لیتے ہیں کوئی ترقیاتی اسکیم کے لیے یا عوام کی فلاح بہبود کے لیے. ہم قرضہ لیتے ہیں صرف قرضہ واپس کرنے. یہ چلے گا تو نہیں. یہ کسی دن اس کو ہم کہتے ہیں کہ معیشت آلریڈی بینکرپٹ ہو چکی ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے معیشت کا. چونکہ جب آپ قرضہ لے کے قرضہ واپس نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفینیشن ہے بینکرپسی کی. ملک تو بینکرپٹ ہو چکا ہے. ابھی ہمارا یہ کہ چونکہ ابھی بھی ہمارا خسارہ ہے، اگر ہمیں $100 چاہیے پچھلے قرضے واپس کرنے کے لیے اور اس سال کا خسارہ $10 ہے تو ہمیں $100 نہیں چاہیے، $110 چاہیے. اگلے سال $120 چاہیے، اس کے بعد $130 چاہیے. تو یہ تو بڑھتا چلا جائے گا. تو اس قرضوں کے مرض پہ قابو پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کرنٹ خسارہ ہے اس کو زیرو کریں. ہمارے جو اخراجات ہیں وہ کم کریں ریونیو کے مقابل کریں، تاکہ اگر $100 واپس کرنے ہیں تو صرف $100 ہی قرضہ لینا پڑے، 110 نہ لینا پڑے. امپورٹس کو ہم لے آئیں ایکسپورٹ کے برابر، ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر. اگر ہم نے $100 قرضہ لینا ہے تو $100 ہی لے کے قرضہ کم کریں، $110 کی ضرورت نہ پڑے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اور گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر میں جو قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے وہ تو ہم کم نہیں کر سکتے، وہ تو ہمیں کرنی ہے، وہ ساورن ڈیٹ ہے. لیکن جو حکومت کے اخراجات ہیں اور فوج کے اخراجات ہیں اس میں بہت گنجائش ہے جو کرنے کی. اچھا سر، میں پچھلے دنوں یہ آواز جی اوکے بند کراؤ. سوری، یہ باہر DHA والوں نے کوئی مشین چلا دی، پتہ نہیں بہت آپ کو بھی ڈسٹربنس آ رہی ہوگی. نہیں، مجھے تھوڑا بہت کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا تھا کہ وہ آپ کی جو آواز تھی وہ بیچ میں کہ نیٹ ورک کا پرابلم ہو رہا تھا. پتہ نہیں وہ میری طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے. آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن سٹیبل ہے؟ میرا تو سٹیبل ہے، بہت سٹیبل ہے جی. چلو پھر ادھر ہی ہوگا مسئلہ. ہم نے ایک سیپریٹ انٹرنیٹ کنیکشن بھی یہاں پہ لگوایا. ویسے یہاں پہ جو سم کے ہے سر وہ نیٹ ورک بالکل بھی نہیں آتا. یہاں پہ جو سیلولر نیٹ ورک ہے وہ تو بالکل بھی نہیں آتا. آئی ایم سٹنگ ان ساؤتھ پنجاب رائٹ ناؤ. اچھا اوکے. تو چلیں کنٹینیو کرتے ہیں سر. تو ہم بجٹ کی بات، ڈیٹ کی بات کر رہے تھے، اور جو سننے میں یہ آتا ہے اور میں نے کہیں پہ کچھ لوگوں کے جو ہمارے ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں ان میں سے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ڈیٹ کیوں بھائی، آپ لون کیوں دو گے جس شرط پہ آپ کو وہ لون ملے میں ہے، دے آر ایکسپلائٹیٹیو
اور اس طرح کی ایگزامپلس وہ دیتے ہیں کہ ساؤتھ افریقن کنٹریز کچھ تھے، اور اس کے علاوہ جو لیٹن امریکن کنٹریز تھے جنہوں نے اپنے ڈیٹ کو انہوں نے اپنے ڈیٹ کے دینے سے انکار کیا، اور ان کو وہ ڈیٹ انہوں نے یہ چیز اور ان کو ڈیٹ جو ہے وہ ویو آف کیا گیا. تو جو وہ کہتے ہیں کہ جو ورلڈ بینک کا اکنامک ماڈل ہے وہ بھی کوئی اس طرح سے نہیں ہے، وہ تو ایکسپلائٹڈ جس طرح سے آپ دیکھیں جیسا کہ وہ نیو کالونیل ہے. تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان ڈیٹ دینے سے انکار کر دے، لون دینے سے انکار کر دے؟ پہلی بات یہ کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایشین بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یہ سارے ہمارے پاس آ کے ہماری محنتیں نہیں کرتے ہیں کہ آپ ہم سے قرضہ لیں. ہم جاتے ہیں ان کے پاس قرضہ لینے کے لیے. جب جاتے ہیں تو وہ اپنی شرائط لیتے ہیں. آپ مت جائیں ان کے پاس، آپ اپنی معاشی پالیسی اس طرح چلائیں کہ آپ کو قرضوں کی ضرورت نہ پڑے. 1991 میں انڈیا کو جانا پڑا آئی ایم ایف کے پاس، انہوں نے بعد میں ریفارمز کیے، اور آج تک انڈیا کبھی آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے پاس پیسے مانگنے نہیں گیا، بلکہ دوسروں کو امداد دیتے ہیں. ہم جی بالکل. ہمیں جب آئی ایم ایف کے پیسے ملتے ہیں وہ 3 سال کی اگریمنٹ ہوتی ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اچھا پیسے مل گئے، عیش کرو، اگلے 3 سال کے بعد دیکھا جائے گا. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ. دوسرا آپ کا یہ تھا کہ ہم قرضہ واپس نہ کریں. یہ کہیں بھی نہیں ہوا، کہیں نہیں ہوا کہ قرضہ واپس نہیں کیا. جہاں قرضے کی ری اسکیجولنگ ہوتی ہے وہ دونوں پارٹیز کی مرضی سے ہوتی ہے، اور پاکستان کو بھی ملا ہے. 2001 میں جب 9/11 کے بعد پاکستان کے قرضے ری اسکیجول ہوئے بڑے پیمانے پہ، جو قرضے ہمیں دینے تھے وہ انہوں نے کہا اچھا جی ادائیگی جو ہے وہ 30-35 سال ڈیفر کر دیتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں. تو وہ جو مشرف کے دور میں بڑی خوشحالی تھی، وہ خوشحالی اس لیے تھی کہ سال کا $1 ارب نہیں پے کرنا پڑتا تھا، وہ ہمارے پاس تھا. لیکن وہ آنے والی جو اگلے 10 سال کے بعد جو حکومت آئے گی وہ ان کے گلے پڑے گی، کیونکہ وہ سارا ایکیومولیٹڈ ان کو پے کرنا پڑے گا. اور یہ بالکل بھول جائیں کوئی بھی کہ ہم اپنی مرضی سے کہہ سکتے ہیں کہ قرضہ واپس نہیں کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایکسپلائٹیٹو تھا، بندوق سر پہ رکھ آپ کے لینے گئے؟ آپ لینے گئے، آپ نے سائن کیا، دستخط کیا. دستخط ریاست پاکستان کی طرف سے تھی، وہ نہ ضیاء الحق کی طرف سے دستخط تھی، نہ عمران خان کی طرف سے تھی، نہ نواز شریف کی طرف سے تھی، نہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی طرف سے. ریاست پاکستان نے دستخط کیا ہے، وہ تو پے کرنا ہے. اچھا سر، اگر دیکھیں ہم ایکسپورٹ امپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے، تو کیا پاکستان اب کون سے سٹیپس، ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کہ ہم سٹیپس لیں کہ جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بڑھیں؟ تو ہمارے پاس تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کا کوئی وہ بھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ بھی نہیں ہے فار دا انویسٹمنٹ. اگر آپ کو کچھ بیچنا ہے تو پہلے بنائیں. جو چیز بنائیں گے نہیں وہ آپ کیا بیچنے جائیں گے؟ تو ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی انڈسٹری کو بحال کرنا پڑے گا، انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے. جی ایس ٹی کا ریٹ ہم نے کیا یہ کہ 1990s میں 92 سے اگین نواز شریف کی حکومت جب پہلی حکومت آئی تھی، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا امپورٹ ڈیوٹی کم کرنے کا اور ایک سیلز ٹیکس بڑھانے کا. ہوا یہ کہ جو امپورٹڈ چیزیں سستی ہونی شروع ہو گئی، ہماری اپنی چیزیں جو بناتے تھے وہ مہنگی ہونی شروع ہو گئی. تو جب سستی چیزیں آنے لگی تو ہمارے کارخانے بند ہونے شروع ہو گئے. تو یہ اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. 12.5% جی ایس ٹی کا ریٹ شروع ہوا تھا 92 میں، آج 18% پہ پہنچ گیا. اس ریٹ پہ کوئی کارخانہ کام نہیں کر سکتا کامیابی سے. میں 20 سے زیادہ ایسے کارخانے کے نام لے سکتا ہوں جنہوں نے بند کر دیا. کچھ ایسے ہیں کہ وہی چیز جو یہاں بناتے تھے اب امپورٹ کر کے بیچتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں کھیلتے ہیں، کچھ پراپرٹی مارکیٹ میں کھیلتے ہیں، کچھ اشیاؤں کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. پیسہ تو وہ کما رہے ہیں، لیکن اب پیسہ ستے بازی سے کما رہے ہیں، پروڈکشن سے نہیں کما رہے. یہ جو جی ایس ٹی کا ریٹ ہے اس کو کم کریں، سنگل ڈیجٹ پہ لے آئیں.
ہمارے خیال میں 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ میں جو خوب اوور نائٹ پیسے بنانے کے ذرائع ہیں اس کو بند کریں. وہ بند کیا جا سکتا ہے, اس کے سارے ہم نے پرپوزلس دیے ہوئے ہیں کس طرح یہ بند ہو سکتا ہے. ستے بازی کیسے بند ہو سکتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں اور پراپرٹی مارکیٹ میں اور اس طرح. لیکن بات یہی ہے کہ ریاست کا ایک ویژن ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے کہ انہوں نے ملک میں ترقی کرنی ہے. صنعت کی ترقی کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی, کیونکہ صنعت ہی روزگار دے سکتا ہے. 200 ملین پلس کی پاپولیشن ہے. یہ معیشت صرف تیل بیچ کے نہیں چلایا جا سکتا چونکہ ہمارے پاس وہ تیل بھی نہیں ہے. لیکن یہ ایک ویژن کی ضرورت ہے, ایک ماڈل کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا. یہ جو کچھ خاندان ہیں جو اسٹاک مارکیٹ کے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں, کچھ پراپرٹی مارکیٹ کے مافیا بنے ہوئے ہیں, کچھ شوگر کے مافیا بنے ہوئے ہیں. ہماری معاشی پالیسی پچھلے 20 سال سے خاص طور پہ ان مافیاؤں کو پروموٹ کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے. تو یہ بدلنا پڑے گا. معاشی پالیسی ملک کو مضبوط کرنے کے لیے تو سر معاشی طور پر اور عوام کو کے فلاح و بہبود کے لیے چلانی پڑے گی, اور ان مافیاؤں کو بند کرنا پڑے گا. سر کیسے پھر ہم اپنا ٹیکس بیس بڑھا سکتے ہیں؟ ہم کون سے ایسے سٹیپس لیں؟ ہم تو سبسیڈائز کرتے رہتے ہیں اس طرح کے جو آپ نے ذکر کیے ان مافیاز کو. جو اس وقت معیشت کی حالت ہے, جہاں کارخانے بند ہو رہے ہیں وہاں ٹیکس بیس تو بڑھ ہی نہیں سکتا. ٹیکس بیس کم ہو رہا ہے. جو کارخانہ تھوڑا بہت ٹیکس دے رہا تھا, اگر وہ بند ہو گیا تو وہ 0 ٹیکس دے گا. تو ٹیکس بیس بڑھانے کی تو بات ہونی نہیں چاہیے اس وقت. اس وقت تو ایکسپینڈیچر کم کر کے خسارہ پورا کرنا ہے. ایکسپینڈیچر اور امپورٹ کم کر کے خسارے کو کنٹرول کرنا ہے. جب وہ کنٹرول ہوگا تو چیزیں بہتر ہونی شروع ہوگی. جب آپ کا جو فارن ایکسچینج کا ڈیفیسٹ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا تو وہ ڈالر جس ریٹ پہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ مہنگا نہیں ہوگا. جب آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں آ جائے گا تو جس طرح سے افراد زر میں اضافہ ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا, خود بخود کنٹرول ہو جائے گا. اس میں پھر آپ کو ڈپٹی کمشنر کو بھیج کے ڈنڈے نہیں چلانے پڑیں گے قیمت کو کرنے کے لیے. تو یہ 2 خسارے اگر ہم کنٹرول کر لیں تو باقی چیزیں معیشت کی حل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. کچھ چیزیں خود بخود ہو جائے گی اور کچھ چیزیں ہم آسانی سے کر پائیں گے. سر ہیئر آئی وڈ لائک ٹو برنگ جو اب ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی ہمارے قابو میں نہیں آتا نا. ایک طرف سے ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دوسری طرف سے جو ہیں وہ اس میں بھی لابینگ ہوتی ہے, پھر وہ بھی اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے. تو ایکسچینج ریٹ پہ ہمیں کیسے قابو پایا جا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ جہاں امپورٹس آپ کی ایکسپورٹ سے 2-2.5 گنا زیادہ ہوگی وہاں ایکسچینج ریٹ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم نے یہ کوشش کی ہے کنٹرول کرنے کی, تو ہوا یہ ہے کہ جو ریمیٹنس لیگل چینل سے بھیجتے تھے وہ انلیگل چینل سے بھیجنا شروع کر دیا. تو آپ نے حل کیا کیا؟ صرف حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی امپورٹس جو ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ جو ہے وہ نیرو کرے. صحیح ہے. تو پھر مطلب ورنہ کوئی اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے اس کو وہ کرنے کا آپ کے خیال میں؟ نہیں, ایڈمنسٹریٹولی تو نہیں سولوشن دے سکتے نا. جیسے وہ ایک بہت مشہور کہانی ہے, ایک بادشاہ جا کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو گیا اور جو دن میں 2 دفعہ سمندر کی تہ بڑھتی ہے جس کو ٹائڈز کہتے ہیں ہم انگریزی میں, اور اس نے حکم دیا کہ آپ رکیں. وہ ظاہر نہیں رکی, وہ تو قدرتی عمل ہے. اسی طرح آپ مارکیٹ کے فنومینا کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں, لیکن روک نہیں سکتے. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور آپ کے پریشیس ویوز. ہوپ فلی
لوگ اس کو سنیں گے اور اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں یا ہمارے جو اکنامک گورننس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت شکریہ سر فار یور ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.